اگلے مالی سال میں 1000 ارب کے ترقیاتی پروگرام میں بلوچستان کا حصہ 250 ارب روپے ہوگا۔ کوشش ہونی چاہیے ترقیاتی پروگرام کی یہ فنڈ شفافیت کے ساتھ خرچ ہوں۔ وزیراعظم شہباز شریف کا کوئٹہ میں گرینڈ جرگے سے خطاب، کہا پاکستان بننے کے بعد کوئٹہ میں آپ کے بڑے اکٹھے ہوئے اور انہوں نے قائد اعظم کی قیادت کو تسلیم کیا، بلوچستان کو پاکستان کا حصہ بنانے کا اعلان کیا۔ میں نے ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ بڑے بھائی کی آواز کے ساتھ آواز ملا کر یہ کہا، بلوچستان پاکستان کا خوبصورت صوبہ ہے جہاں کے لوگ دلیر ہیں۔ پاکستان نے حالیہ بھارتی جارحیت کا صرف جواب ہی نہیں دیا بلکہ بازی ہی پلٹ دی۔ وزیراعظم شہباز شریف کا کوئٹہ میں کمانڈ اینڈ اسٹاف کالج میں افسران سے خطاب، کہا دوست ممالک سے آنے والے مہمانوں کا خیر مقدم کرتے ہیں، آپ کی یہاں موجودگی ہمارے بہترین تعلقات کی عکاس ہے۔ آج عام محاذ کے بجائے مختلف جہتوں میں صلاحیتوں کا امتحان ہے۔ پہلگام واقعے کی آڑ میں بھارتی اقدامات کا بھرپور دفاع کیا، پاک فوج نے بہترین خدمات انجام دیں، پاک فضائیہ نے تاریخی کارنامہ انجام دیتے ہوئے 7 ہائی ویلیو ٹارگٹ کو نشانہ بنایا۔ بلوچستان میں حالیہ دہشت گرد حملوں کے پس منظر میں بھارتی مداخلت کے مزید شواہد منظر عام پر آ گئے۔ ذرائع کے مطابق بھارت اپنی خفیہ ایجنسی رو کے ذریعے اسپانسرڈ دہشت گردوں کو پاکستان میں کارروائیاں کرنے کے لیے استعمال کر رہا ہے۔ بھارتی پراکسیز نے نہ صرف سیکیورٹی تنصیبات کو نشانہ بنایا بلکہ عام شہریوں خصوصاً معصوم بچوں اور خواتین کو دہشت گردی کا شکار کیا۔ اولمپک گولڈ میڈلسٹ ارشد ندیم نے پاکستان کا نام ایک بار پھر روشن کر دیا۔ ارشد ندیم ایشین ایتھلیٹکس چیمپئن بن گئے۔ ارشد ندیم نے ایک اور گولڈ میڈل جیت لیا۔ ارشد ندیم کی سب سے لمبی 5ویں تھرو 86.40 کی رہی۔ ارشد ندیم کی کامیابی پر آبائی علاقے میں جشن۔ فائنل مقابلے میں ارشد ندیم کی پہلی تھرو 75.64 اور دوسری تھرو 76.80 میٹر ریکارڈ کی گئی۔ بانی پی ٹی آئی کی اہلیہ بشرا بی بی نے اڈیالہ جیل میں توشہ خانہ 2 کیس کی سماعت کے دوران احتجاجاً کمرہ عدالت آنے سے انکار کر دیا، کہا بانی پی ٹی آئی سے ملاقات نہیں کرائی گئی اس لیے نہیں آئیں گی۔ انہوں نے 3 گھنٹے کا وقت دینے کے باوجود بشرا بی بی کے نہ آنے پر برہمی کا اظہار کیا۔ بشرا بی بی کی عدم دستیابی کی وجہ سے 4 گواہوں کے بیان ریکارڈ نہ ہو سکے۔ عدالت نے ملزموں کو آئندہ سماعت پر پیش ہونے کا ایک اور موقع دے دیا۔ 9 مئی احتجاج، تھانے پر حملے اور جلاؤ گھیراؤ کیس کا تفصیلی فیصلہ جاری۔ پی ٹی آئی ایم این اے اور ورکرز کا پرتشدد احتجاج دہشت گردی قرار۔ 11 ملزمان کو مختلف دفعات میں مجموعی طور پر 27 سال 3 ماہ قید کی سزا سنائی گئی۔ تفصیلی فیصلے کے مطابق تمام سزائیں اکٹھی چلنے کی بنیاد پر مجموعی طور پر ملزمان کو 10 سال قید ہوگی۔ عدالت نے کہا احتجاج حق ہے لیکن قانون سیاسی سرگرمی کی آڑ میں حملے کی اجازت نہیں دیتا۔ ملک میں غیر قانونی طور پر مقیم غیر ملکیوں کے خلاف آپریشن تیز کرنے کا فیصلہ۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی زیر صدارت کاؤنٹر ٹیررزم کمیٹی کا تیسرا اجلاس، جس میں گفتگو کرتے ہوئے وزیر داخلہ نے کہا کہ ناظرہ ایگزٹ پوائنٹس پر لائیو ڈیٹا ویریفیکیشن کی سہولت فراہم کرے گا۔ تمام اداروں کو مل کر 1 ڈاکومنٹ سسٹم کو مکمل نافذ کرنا ہوگا۔ انہوں نے کہا ملک سے غیر قانونی اسپیکٹرم کے خاتمے کے لیے وفاقی اور صوبائی ادارے مل کر کام کریں۔ محسن نقوی نے ہدایت کی کہ بھیکاری مافیا ملک کی بدنامی کا باعث بن رہا ہے، ان سے سختی سے نمٹا جائے۔ گداگری کو ناقابل ضمانت جرم قرار دینا ضروری ہے۔ انہوں نے کہا کہ بجلی چوری کی روک تھام کے لیے وزارت توانائی اور صوبائی حکومتوں کو تعاون فراہم کر رہے ہیں۔ پی ٹی آئی ضلع پشاور کی تنظیم تحلیل۔ پشاور میں پی ٹی آئی کی پارٹی تنظیم کے تمام عہدیدار ذمہ داریوں سے فارغ ہو گئے۔ اعلامیہ میں لکھا ہے کہ ضلعی پارٹی کی تنظیم نو اور مستقبل میں پرفارمنس اور رابطوں میں بہتری کے لیے قدم اٹھایا گیا۔ عرفان سلیم پی ٹی آئی پشاور ریجن کے صدر جبکہ جنرل سیکریٹری شہاب چمکنی تھے۔ حکومت کا مہنگائی کے ستائے شہریوں کے لیے ریلیف۔ ایل پی جی 4 روپے 63 پیسے فی کلو مزید سستی۔ اوگرا کی جانب سے جاری نوٹیفیکیشن کے مطابق ایل پی جی کا 11 کلو گھریلو سلنڈر 54 روپے 60 پیسے سستا ہو گیا۔ سلنڈر کی نئی قیمت 2838 روپے ہو گئی۔
ایل پی جی کی نئی کلو قیمت 240 روپے 53 پیسے مقرر۔ نئی گاڑی اور موٹر سائیکل خریدنے والے ہو جائیں ہوشیار، نئے مالی سال میں گاڑیوں اور موٹر سائیکلز کی رجسٹریشن فیس بڑھانے کا فیصلہ۔ 1000 سی سی تک کی گاڑی کی رجسٹریشن فیس 1200 سے بڑھا کر 5000 روپے کرنے کی تجویز۔ 1000 سی سی سے 1800 سی سی تک گاڑیوں کی رجسٹریشن فیس 2000 سے 11000 روپے، 1800 سے زائد گاڑیوں کی رجسٹریشن فیس 3000 سے بڑھا کر 22000 کرنے کی تجویز۔ نیشنل ہائی وے اتھارٹی کا ٹول ٹیکس بڑھانے کا فیصلہ۔ نان ایم ٹیگ اور کم بیلنس رکھنے والی گاڑیوں پر اضافی ٹول ٹیکس عائد کرنے کا اعلان۔ جاری کردہ نوٹیفیکیشن کے مطابق 1 جون سے ایسی تمام گاڑیوں سے اصل ٹول ٹیکس شرح سے 50% زائد وصول کیا جائے گا۔ کم از کم اضافی چارجز کی حد 50 روپے مقرر کی گئی ہے۔ بھارت کے فالس فلیگ آپریشن مودی کے لیے گلے کی ہڈی بن رہا ہے۔ معرکہ حق میں پاک فوج نے شاندار کردار ادا کیا۔ 11 مئی کے بعد پاکستان دنیا کے نقشے پر ایک مضبوط ملک کے طور پر ابھرا۔ وفاقی وزیر امیر مقام کا تقریب سے خطاب، کہا قوم کے اتحاد نے دنیا کو اہم پیغام دیا، مودی کے خیالات اور مفروضوں کو خاک میں ملا دیا۔ ملک کے کونے کونے سے پاکستانیوں نے فوج سے محبت کا اظہار کیا۔ پاکستان ریلوے نے 11 ماہ میں 83 ارب کے ریکارڈ آمدنی حاصل کی۔ مسافر ٹرینوں سے 42 ارب، مال گاڑیوں سے 29 ارب، دیگر ذرائع سے 12 ارب روپے آمدنی ہوئی۔ ترجمان ریلویز کے مطابق کراچی ڈویژن نے مسافر ٹرینوں سے 13 ارب اور مال گاڑیوں سے 25 ارب کمائے۔ لاہور ڈویژن نے مسافر ٹرینوں سے 10 ارب، مال گاڑیوں سے 1.25 ارب ریونیو حاصل کیا۔ وزیر ریلوے حنیف عباسی کہتے ہیں محنت اور لگن سے ریلوے کو پاؤں پر کھڑا کریں گے۔ اور خیبر پختونخوا میں بارشوں کے دوران مختلف حادثات میں 10 افراد جاں بحق، 30 زخمی۔ پی ڈی ایم رپورٹ کے مطابق حالیہ بارشوں اور آندھی کی وجہ سے 34 گھروں کو نقصان پہنچا، 32 گھروں کو جزوی نقصان ہوا۔ حادثات پشاور، مردان، سوابی، شانگلہ سمیت بالائی اضلاع میں کیے۔